ہمارے ایک دوست کا آموں کا باغ تھا۔ ہم دوست مل کے اس کے باغ میں گئے کہ آم کھائیں۔ ہم جب باغ میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا سارے آموں پر خوبصورت آم لگے ہوئے ہیں، مگر ایک آم کا درخت ایسا بھی تھا جس پر بہت زیادہ آم لگے ہوئے تھے۔ اس درخت پر اور آموں کی نسبت کچھ زیادہ آم دکھائی دے رہے تھے۔ ہم سب دوستوں نے اس آم کی بہت تعریف کی اور ساتھ ہی مالک نے بھی بہت تعریف کی کہ واقعی یہ درخت ہمیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے۔ ہم نے آم کھائے واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اسی طرف سے گزر ہو رہا تھا۔ دوست کو کال کی، اس نے کہا آ جاؤ۔ آموں کی رت ختم ہو چکی تھی، چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ ہم دوست وہاں پر بیٹھ گئے۔ اچانک ایک دوست کی نظر اسی آم کے درخت کی طرف گئی تو وہ تو ٹوٹا ہوا تھا، اس کی ٹہنیاں بھی ختم ہو چکی تھیں، اس کے درخت کا بھی وہ عالم نہ رہا تھا۔ ہم نے کہا یار یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو سب سے زیادہ پھل دینے والا درخت تھا۔ اس نے کہا یار اس پر نا پھل بہت زیادہ لگ گئے تھے، اس کی اتنی اوقات نہیں تھی، مگر پھل زیادہ لگ گیا تھا۔ اس کی اتنی بساط نہیں تھی، مگر پھل اس پر زیادہ لگ گیا تھا۔ پھر ہم نے کہا اس نے کہا پھر یہ ہوا کہ آندھی چلی، بارش آئی، تیز آندھی میں اس کی ٹہنیاں ٹوٹ گئیں، اس کے جو بہت بڑے تنے تھے وہ ٹوٹ کے نیچے آ گئے۔ اب یہ دوسروں سے بھی بھدا نظر آتا ہے، دوسروں سے اس کی اوقات بھی کم ہو گئی ہے۔ تو ہم نے کہا بس بات تو اب سمجھ آ گئی کہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے نا تو ٹہنیاں اپنی نہیں رہتی، اور اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے تب رشتے محفوظ نہیں رہتے۔ پھر انسان اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے لگتا ہے، اس میں غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اپنے نہیں سمجھے جاتے، رشتے بھول جاتے ہیں، ماموں، نانا، دادا، دادی، چاچو، یہ سارے رشتے بھول جاتے ہیں، اور انسان کہتا ہے یہ تو میرے ہے ہی نہیں۔ بس اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو ٹہنیاں محفوظ نہیں رہتی، اور اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے تو رشتے محفوظ نہیں رہتے۔ اس لیے جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس میں الحمد پڑھی جائے، اور اگر اوقات سے زیادہ پیسہ آ بھی جائے تو سر کو سجدے میں جھکا دینا چاہیے۔